بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرات الاولیاء کے سلسلے میں آج کی جو کہانی، جو داستان میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ سرکار کی زندگی کی مکمل داستان تو اگر میں سنانی شروع کروں تو اس کے لیے کئی گھنٹوں کا ٹائم چاہیے، اور جو کہ مصروف ترین زندگی میں اتنا نہیں ہو سکتا، لیکن میں یہاں پر تھوڑے میں بہت زیادہ سناتے ہوئے سرکار کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی چیزیں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے، کیسی ہستی تھے، اور حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی آج تک جو ہے وہ اس قدر زیادہ لوگ عزت و احترام کیوں کرتے ہیں، امام بری سرکار میں لوگ آج کیوں جاتے ہیں، کیوں روضہ امام بری سرکار پہ ہر وقت زائرین کا تانتا بندہ رہتا ہے، کیوں ہر وقت جو لوگ ہیں وہ حضرت امام بری سرکار کے گرویدہ ہو کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج کی جو داستان ہے حضرت امام بری سرکار کی، سب سے پہلے میں آپ کو حضرت امام بری سرکار کے بارے میں تھوڑا تعارف کروا دوں، کیونکہ جو لوگ راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں اور جو لوگ دیگر شہروں سے بھی حضرت امام بری سرکار کی درگاہ پہ جاتے رہتے ہیں، ان کو تو حضرت امام بری سرکار کے بارے میں بہت سی باتوں کا علم جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو کہ امام بری سرکار حاضری نہیں دے سکے، یا آج تک انہوں نے سوچا ضرور ہے، وہاں پہ جا نہیں سکے۔ تو ان لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے، ان کی زندگی کیا ہے، اور ان کا کیا جو ہے وہ نظام تھا۔ اللہ نے ان کو جو ہے، ولی تو وہ اللہ کے تھے، تو ان کو کیا عطا تھی اللہ کی، اور وہ کیا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کیا کرامتیں ظہور کرائیں۔ تو آج ہم چند ایک واقعات جو ہیں وہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ سنایا ہوا پسند آئے گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور اس کہانی کو آگے شیئر کیجئے گا، تاکہ اس سچی داستان سے اور لوگ بھی واقف ہو سکیں اور ان کو پتہ چلے کہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کیا چیز تھے۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام سید عبداللطیف کاظمی المشہدی تھا۔ آپ جب اسلام آباد میں جس جگہ پر آج آپ کا روضہ مبارک ہے، وہاں پر اس علاقے کو چور پور کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا، اور آپ جب وہاں پر تشریف لائے تو وہ چور پور ہی کہلاتا تھا۔ جب آپ حضرت امام بری سرکار وہاں پر آئے اور آپ نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، تو لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے۔ رفتہ رفتہ اسی چور پور کا نام بدل دیا گیا، اور وہ چور پور نور پور کے نام سے مشہور ہوا، اور آج بھی آپ کا جو دربار ہے وہ جس علاقے میں اسلام آباد میں ہے وہ نور پور شاہاں کہلاتا ہے۔ تو نور پور آپ کے آنے کے بعد ہوا، پہلے وہ چور پور کہلایا کرتا تھا۔ ویسے تو آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کے جب روضہ مبارک پہ کوئی بھی بندہ جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو بہت سی چیزیں سننے کو ملتی ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ روضہ مبارک پر جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا دربار ملے گا۔ آپ اس دربار میں اپنا پہلا سلام کریں گے۔ جب آپ پہلا سلام اس دربار میں کریں گے اور دوسرا سلام آپ نے حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پہ کرنا ہے، تب آپ کوئی منت مانگ سکتے ہیں اور آپ کی منت پوری ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ سرکار کا خود کا آرڈر ہے۔ جو پہلا سلام کیا جاتا ہے وہ چھوٹے دربار پہ کیا جاتا ہے، وہ ایک شہزادے کا دربار ہے۔ یہ شہزادہ شکار کھیلنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا تھا، اور بہت ہی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہی اس کا جب گزر ہوا نور پور شاہاں سے، تو اس کی ملاقات حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور یہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔ اس کے جو ساتھی تھے، جو اس کی ٹولی تھی، جو اس کے ساتھ شکار کے لیے آئے تھے، وہ لوگ تو واپس چلے گئے، لیکن یہ یہیں کا ہو کر رہ گیا، اور پھر اس نے سرکار کی اتنی خدمت کی کہ آج سرکار نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جو
بھی سلام کرنے کے لیے یا کوئی منت مانگنے کے لیے یہاں پر دربار پر آئے گا تو پہلا سلام جو ہے وہ شہزادے کے دربار پر کر کے پھر وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کی بات اللہ تک آگے پہنچاؤں گا، میں اس کے لیے وسیلہ یا ذریعہ بنوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ امام بری سرکار میں اپنی کوئی بھی حاجت لے کر کے جاتے ہیں، آپ کوئی منت لے کر کے جاتے ہیں، تو سب سے پہلا سلام آپ نے شہزادے کے دربار پر کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر آپ نے حاضری دینی ہے۔ اور لگے ہاتھوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ زیادہ دور سے نہ آئے ہوں اور آپ نے جلدی واپس نہ جانا ہو تو آپ لوہے دندی کا سفر کریں گے۔ لوہے دندی بتاتا چلوں کیا ہے۔ لوہے دندی ایک پہاڑ ہے جس کے لیے باقاعدہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے مزار کے پچھلی طرف سے پہاڑیوں میں سے راستہ نکالا گیا ہے جو کہ اوپر لوہے دندی تک جاتا ہے۔ کسی قسم کی جانے میں پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ راستہ ایسا ہے کہ آپ ایک یا دو بندے اگر اس راستے پر چل رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی الٹی ہاتھ والی سائڈ پہ گہری کھائیاں ہیں نیچے، آپ وہاں پر بڑے احتیاط سے چلتے ہوئے جائیے گا۔ اور اتنا چوڑا اور اتنا زیادہ وسیع راستہ ہے کہ آپ آسانی سے وہاں جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ راستے میں آپ کو جب آپ آدھے راستے میں پہنچیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ کی دیوار کے ساتھ ایک عورت جو ہے وہ پتھر کی مورتی بنی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس کے جسمانی کافی حد و حال جو ہیں، کافی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ مٹ چکی ہیں، وہ پتھر ٹوٹ چکا ہے، لیکن دیکھنے والا ایک نظر میں پہچان لیتا ہے کہ یہ ایک عورت کا بت ہے اور اس میں تھوڑی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پری پتھر ہے جو کہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت ہے۔ یہ پری جو تھی یہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو دوران چلا دوران وظائف تنگ کر رہی تھی، اور سرکار نے اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ اس پری کی طرف کیا تھا اور یہ وہیں پر پہاڑ کے ساتھ پتھر کی مورتی بن گئی تھی، اور آج تک جو ہے یہ ویسی کی ویسی ہی وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ مزید آگے چلیں گے تو آپ اوپر لوہے دندی پہنچ جائیں گے۔ جب آپ لوہے دندی جائیں گے تو وہاں پر ایک چھوٹی سی غار ہے جس میں سرکار عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک ہی بندہ ایک وقت میں اس غار میں داخل ہو سکتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس غار کے اندر بھی اور اس غار کے باہر بھی کئی جانوروں کی شبیہ آپ کو نظر آئے گی، حتیٰ کہ ہاتھی، شیر، چیتا وغیرہ کی شبیہ بھی نظر آئے گی جو پتھر کے بن چکے ہیں۔ بیسکلی یہ ہاتھی، شیر، چیتا وغیرہ ہیں نہیں ہیں، یہ بیسکلی وہ جنات تھے، وہ دیو تھے، وہ شیطانی مخلوق تھی جو کہ سرکار کی پڑھائی کے دوران انہیں تنگ کرنے آتی تھی، اور سرکار جس کی طرف بھی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے وہ وہیں پر پتھر کا ہو جاتا تھا۔ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سانپ اور بچھو وغیرہ کے روپ میں بھی سرکار کی غار میں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہ بھی وہاں پر پتھر کی ہو گئی۔ ایک بہت بڑی ٹانگ ہے جو کہ پہاڑ کے ساتھ پتھر کی ہو کر لٹک رہی ہے، یہ ایک دیو کی ٹانگ ہے۔ وہ دیو بھی سرکار کو تنگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب سرکار نے اسے پتھر کرنا چاہا تو وہ بھاگا کہ میں کہیں کسی طریقے سے یہاں سے بھاگ جاؤں، تو وہ خود تو بھاگ گیا لیکن اس کی جو ٹانگ ہے وہ وہاں پر رہ گئی، اور آج وہ ٹانگ جو ہے پتھر کی ہو کر کے وہاں پہ لٹکی ہوئی ہے۔ اس کی اپنی جان بچ گئی اور وہ باقی جسم لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ٹانگ بھی پتھر ہے۔ تو یہ ہے، اس جگہ کو لوہے دندی کہا جاتا ہے۔ جو دور سے زائرین آتے ہیں عموماً یہاں پہ نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے لیے وقت کی کمی کی وجہ سے وہ لوہے دندی میں حاضری جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج میں آپ کو سرکار کی زندگی کے دو اہم واقعات جو ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں، اور سب سے پہلا واقعہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں فن شاہ بخاری کیا۔ فن شاہ بخاری کا تعلق سندھ سے تھا، باقاعدہ وہ ایک بڑا پیر تھا اور بڑا ہی جلیل القدر جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ پیر کہلاتا تھا۔ فن شاہ بخاری کے جو مریدین تھے وہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں تھے، اور فن شاہ بخاری کو کسی طریقے سے خبر ہو گئی کہ نور پور شاہ اسلام آباد میں، آج جو اسلام آباد کہلاتا ہے، نور پور شاہ میں ایک بزرگ جو ہیں جن کا نام حضرت سید عبداللطیف کاظمی المشہدی ہے،
اور دنیا ان کو بری سرکار کے نام سے یا امام بری کے نام سے جانتی ہے۔ تو فن شاہ بخاری کو ایک چیز کا ٹھڑک تھا، ایک چیز اس کو مطلب تھی کہ وہ جب بھی دیکھتا تھا اسے کسی ایسی ہستی کا پتہ چلتا تھا تو وہ فوری طور پر کراماتی مقابلوں کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اور ان سے کراماتی مقابلوں کے لیے جو ہے وہ ان کو چیلنج کر دیتا تھا۔ تو اس نے اپنی حسب روایت جب اس کو حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنا ایک خدمت گزار جو ہے وہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، اور حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو مقابلے کا چیلنج کیا۔ حضرت امام بری سرکار سے کہنے لگا کہ بھئی میں سندھ سے آؤں گا اور آپ سے آ کر کے مقابلہ کروں گا۔ تو جب اس کا فن شاہ بخاری کا جو خادم تھا اس نے جا کے حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اس کو آپ یہ کہو اپنے پیر کو جا کر کے کہ وہ میرے پاس مہمان کے طور پر آئے، 100 مرتبہ آئے، لیکن یہ مقابلے وغیرہ کی باتیں اپنے ذہن سے نکال دے، میں کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب خادم نے جا کر کے فن شاہ بخاری کو یہ پیغام دیا تو فن شاہ بخاری اور زیادہ چوڑا ہو گیا۔ اس نے کہا او ہو، اس کا مطلب ہے یہ تو بندہ کسی کام کا بھی نہیں ہے، اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو یہ میرا چیلنج ضرور قبول کرتا۔ تو اب فن شاہ بخاری نے کیا کیا کہ فن شاہ بخاری نے وہاں سندھ سے سفر کیا کہ میں امام بری سرکار نورپور شاہ میں حاضری دوں گا اور سرکار کے ساتھ میں مقابلہ کروں گا۔ آپ کو بتاتا چلوں اس وقت کیونکہ جو زیادہ تر سفر تھے یا تو پیدل طے کیے جاتے تھے یا پھر اس وقت زیادہ سے زیادہ گدھا گھوڑا وغیرہ اس قسم کی سواریاں تھیں، تو ایک لشکر جو ہے وہ فن شاہ بخاری کا حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے سندھ سے چلا، اور بہت دن کے سفر کے بعد جب وہ جہلم کے پل پر پہنچا تو سرکار کو اس بات کی خبر دی گئی کہ بھئی فن شاہ بخاری سندھ سے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سرکار کو اپنی پرانی بات یاد آئی کہ میں نے اس کے خادم سے کہہ بھیجا تھا کہ بھئی میں کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اس کے باوجود جو ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے چلا آیا ہے، تو اب میں جو ہے اس کا کیا کروں؟ تو سرکار کو وقتی طور پر جلال آیا۔ اس وقت آپ وہاں اپنی لوہے تندی والی غار میں ہی بیٹھے عبادت کر رہے تھے، تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور جہلم کی طرف کیا۔ اس وقت فن شاہ بخاری جو تھا وہ جہلم کے پل پر تھا، اپنے مریدین کے ہمراہ وہ جہلم کے پل سے گزر رہا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں فن شاہ بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیر کی سواری کیا کرتا تھا، اس کی سواری شیر تھا، اور ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بہت بڑا ناگ جو ہے وہ اس کے گلے میں ہر وقت رہا کرتا تھا۔ تو جب حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں لوہے تندی میں غار میں بیٹھ کے انگلی اپنی شہادت کی جو ہے وہ اٹھائی، تو ان کی انگلی اٹھانے کی دیر تھی کہ فن شاہ بخاری اپنے تمام مریدوں کے ساتھ جہلم پل پر پتھر ہو گیا، جہلم پل پر پتھر ہو گیا۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ جہلم کا جو پل ہے اس کو آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لوگ اگر دریا کے پار جانا چاہتے تھے تو وہ پھر پل کا راستہ اختیار کرتے تھے، لیکن راستے میں اب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ گزر نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک طویل فوج جو تھی وہ اس پل کے اوپر جو ہے وہ پتھر ہوئی پڑی تھی۔ تو اب سید جمال اللہ شاہ جو حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے مرشد ہیں اور پوتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان تک یہ بات پہنچی۔ تو جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی طور پر وحی سے فرمایا کہ بیٹا میں فن شاہ بخاری جو ہے اس کے جو مرشد ہیں میں ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، بہت ہی اچھے انسان ہیں، میری ساتھ ان کی دوستی ہے، تو تم ایسا کرو کہ فن شاہ بخاری کو اور اس کے تمام مریدین کو آزاد کر دو، فن شاہ بخاری تمہارے پاس مہمان کی حیثیت سے آئے گا،
لیکن وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کرے گا۔ میں اس کے مرشد سے بات کر لیتا ہوں، تو تم اسے اپنے پاس نور پور شاہ آنے دو، وہ تمہارا مہمان بن کے رہے گا۔ جب تک وہ تمہارا مہمان بن کے رہے تم اس کی مہمانداری کرو، اور اس کے بعد جو ہے تم اس کو، وہ اپنے وہاں سے چلا جائے گا جہاں بھی اس نے جانا ہوگا۔ تو اپنے مرشد کی اس روحانی بات پر حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ پھر اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا، تو فن شاہ بخاری اور اس کے مرید جو ہے وہ پتھر سے دوبارہ انسانی شکل میں آ گئے، اور وہاں سے وہ لوگ چلے، اور پھر اس بات کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ چلے کہ جی میں امام بری سرکار سے مقابلہ نہیں کروں گا، لیکن ان کا مہمان بن کے ضرور رہوں گا۔ تو جب وہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان کی حیثیت سے اب وہ آ رہا تھا، تو حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں مہمان آ رہے ہیں، ان کی خاطر میں کسی قسم کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ لو جی، فن شاہ بخاری آخر کار حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا، بڑے اچھے طریقے سے ملاقات کی، اور اب وہ مقابلے کا جو خیال ہے وہ تو اپنے دل سے نکال چکا تھا، لیکن وہ اپنی فطرت سے کیسے باز آ سکتا تھا۔ رات کو جب اس نے اپنا پورا لاؤ لشکر وہاں پر نور پور شاہ میں ٹھہرایا، تو وہاں پر اب اس نے کیا کیا کہ سرکار سے کہنے لگا جی کہ مجھے اور میرے پورے لاؤ لشکر کو جو ہے وہ آپ اس کھانے کا انتظام کریں، اور آپ میرے شیر کے لیے بھی کھانے کا انتظام کریں، اور میرے اس اسلحے کے لیے بھی کھانے کا انتظام کریں۔ تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تھوڑا سا آٹا تھا، اس کے اوپر کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا، اور سرکار نے وہ آٹا جو ہے وہ اپنی جو روٹیاں پکانے والی تھی، جو عورت تھی یا مرد تھا، جو بھی تھا جو لنگر پکاتا تھا، تو اس کو حوالے کیا۔ اس نے کہا، سرکار نے کہا کپڑا نہیں ہٹانا، اس سے روٹی پکاتے چلے جاؤ۔ تو اس نے جب وہ روٹی پکانی شروع کی، تو وہی آٹا جو ہے وہ فن شاہ بخاری سمیت اس کے تمام مریدین کو پورا ہو گیا۔ ادھر ایک مرغی جو ہے وہ سانپ کو ایک علیحدہ پنجرے میں ایک علیحدہ جگہ پہ ڈال دیا گیا، اور اس کی خدمت کے لیے ایک مرغی جو ہے وہ سرکار نے اس پنجرے میں ڈال دی کہ یہ مرغی جو ہے اس کو سانپ کھا جائے۔ اسی طرح شیر کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بکری جو ہے اس کے پنجرے میں ڈال دی گئی۔ صبح ہوئی تو فن شاہ بخاری کہنے لگا ٹھیک ہے جی، اب ہمیں آپ اجازت دیجیے، ہم لوگ اب رخصت ہوں گے یہاں سے۔ تو ایسا ہے کہ میرا شیر اور اسلحہ جو ہے وہ مجھے لا دیجیے جہاں پر بھی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میرے ساتھ آئیے، میں نے ان دونوں کو ایک علیحدہ علیحدہ پنجرے میں بند کیا تھا، اور ان کو اور کھانے کے لیے خوراک بھی دی تھی، تو آپ جو ہے میرے ساتھ چلیے، انشاءاللہ آپ کو میں آپ کا شیر اور جو ہے اسلحہ واپس کرتا ہوں۔ تو جب وہ شیر کے پنجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں سے شیر غائب ہے، بکری موجود ہے، اور جب وہ اسلحہ کے پنجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مرغی تو موجود ہے، لیکن وہ اسلحہ وہاں سے غائب ہے۔ تو سرکار امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب مسکراتے ہوئے وہاں پر کہا، مرغی سے کہا، ارے کیا بات ہے، وہ کیڑا تو نکالو۔ تو کہتے ہیں کہ اس مرغی نے تھوڑا سا کھانسا اور اس اسلحے کو اگل دیا۔ اسی طرح دوسرے پنجرے سے بکری نے بھی شیر کو اگلا، یعنی بکری شیر کھا گئی تھی اور مرغی اسلحہ کھا گئی تھی۔ یہیں سے فن شاہ بخاری کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ میرے بس سے بہت باہر کی چیز ہے۔ امام بری سرکار سے جن سے میں مقابلہ کرنے چلا تھا، یہ بہت بڑی ہستی ہیں، میں ان کے مقابلے کا نہیں ہوں۔ یہی بات جان کر اور یہی معجزہ، یہ کرامت دیکھ کر وہ وہاں سے بس نیواں نیواں ہو کر نکلنے کی کوشش کی اس نے، اور وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، یہ تو فن شاہ بخاری کا ایک واقعہ تھا جو کہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک معمولی سی کرامت تھی جو میں نے یہاں پہ ظاہر کی۔ اب ایک واقعہ میں آپ کو اور یہاں پہ ساتھ میں بتانے والا ہوں۔ سنڈا پتھر کہتے ہیں، بینسا جس کو بولتے ہیں اردو میں، پنجابی میں اس کو ہم لوگ سنڈا بولتے ہیں۔
تو سنڈا پتھر کا یہ جو واقعہ ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سرکار کا ایک مرید تھا جو کہ گجر تھا، تو اس کی ایک بھینس جو ہے وہ مر گئی، تو وہ سرکار کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ سرکار میری ایک بھینس مر گئی ہے۔ تو سرکار نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اسے ندی میں پھینکاؤ۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ اسلام آباد سے مری کی طرف نکلیں گے تو وہاں پر راستے میں ایک ندی اس وقت پڑتی تھی، آج ہے یا نہیں ہے واللہ عالم، میں وہاں پر گیا نہیں ہوں لیکن کہتے ہیں کہ آج بھی ہے۔ تو سرکار نے کہا کہ تم اس کو، جو اس کی لاش ہے یعنی اس کا جو جسم ہے مرا ہوا، تم اسے اس ندی میں ڈالو۔ تو سرکار کے کہنے پر اس نے اپنے جو بھینس مر گئی تھی اس کا جسم جو ہے اس ندی میں ڈال دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کی ایک اور بھینس مر گئی۔ پھر اس نے آ کے سرکار سے کہا کہ سرکار میری ایک اور بھینس مر گئی ہے، تو سرکار نے کہا اس کا جسم بھی ندی میں ڈالاؤ۔ پھر وہ سرکار کے پاس آتا رہا اور اسی طرح سے کبھی اس کی کوئی بھینس مر جائے، کبھی اس کا کوئی بھینسا مر جائے، کبھی اس کا کوئی بچھڑا مر جائے، اسی طرح کرتے کرتے کہتے ہیں کہ 40 جانور اس کے مر گئے۔ لوگ اسے کہتے کہ تم اچھے ایک تمہارے پیر ہیں یا تم اچھے کسی پیر کے مرید ہو، آئے دن تمہارے جانور مرتے رہتے ہیں، کیا وہ تمہارے جانوروں کے لیے دعا نہیں فرما سکتے؟ تو وہ کہتا کہ میں، زندگی اور موت جو ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے پیر مجھے جو کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں، مجھے ان پر اعتبار ہے، میں اپنے پیر کی بات مانتا ہوں، مجھے بس اس چیز کا نہیں پتہ ہے۔ تو جب اس کے 40 جانور مر گئے تو وہ جو گجر تھا وہ بیچارہ اس قدر غریب ہو گیا، اس قدر اس کو کھانے کے لالے پڑ گئے کہ اب اس کے پاس پیچھے کوئی جانور نہیں بچا۔ آخری ایک سنڈا تھا، ایک بھینسا تھا، وہ بھی کچھ عرصے میں مر گیا اور اس کو بھی سرکار کے کہے کے مطابق اسی ندی میں وہاں پر ڈال دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ سرکار کے پاس جاتا رہا، سرکار کی خدمت کرتا رہا، اور اس نے کبھی سرکار سے، حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی کسی چیز کا کوئی گلہ نہیں کیا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، اس کے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ میرے سارے جانور مر گئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں لاکھوں سے جو ہے وہ فقیری پہ آ گیا ہوں، غربت پہ آ گیا ہوں، میرے پاس اتنی بھینسیں تھیں، میرے پاس اتنے بچڑے تھے، لیکن وہ کبھی بھی یہ گلہ، یہ باتیں سرکار حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں کیا کرتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ مرشد ہی کیا جو اپنے مرید کے حال دل سے واقف نہ ہو، تو حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس کے دل میں اس چیز کا ملال ضرور ہے کہ وہ اپنی تمام بھینسیں، بچھڑے، تمام چیزیں جو ہے وہ کھو چکا ہے، اور اب وہ بالکل ہی جو ہے وہ ہر طرح سے کمزور ہو گیا ہے، مالی معاملات اس کے انتہائی کمزور ہو گئے ہیں، لیکن وہ سرکار کے سامنے آ کر کے کبھی گلہ نہیں کرتا، اور نہ ہی سرکار سے یہ کہتا ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں، اور آپ جیسا مرشد ہونے کے باوجود میرے اتنے جانور جو ہیں وہ مر جائیں تو یہ جو ہے میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو اس قسم کا کبھی کوئی گلہ جو ہے اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کی یہی ادا سرکار کو بھا گئی، اور اس کو سرکار نے ایک دن اپنے پاس طلب کیا۔ جب وہ سرکار کے پاس حاضر ہوا تو سرکار نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جس ندی میں تم اپنے جانوروں کو پھینکتے رہے ہو، تم آج اس ندی پر چلے جاؤ، اور جانا کب ہے کہ جب صبح صادق کا وقت ہو، صبح کے وقت تم اپنے اس ندی پر چلے جاؤ۔ میں نے سنا ہے کہ تم گجر ہو، گوالے ہو، تم نے اپنی ہر بھینس کا، ہر بچڑے کا، ہر
भैंसे का कोई ना कोई नाम रखा हुआ है। तुम उन्हें किसी न किसी नाम से पुकारते थे। तो तुमने करना ये है कि जब तुम वहाँ पर जाओगे उस नदी के पास, तो वहाँ नदी के पास खड़े होकर के तुमने नाम ले करके अपनी अपनी भैंसों को, अपने अपने बछड़ों को, अपने अपने भैंसों को और सबको तुमने नाम लेकर के पुकारना है। जब तुम सबको नाम लेकर के एक दफ़ा सबको आवाज़ दे दोगे, तो उसके बाद तुमने क्या करना है कि उस नदी से अपना रुख घुमा लेना है। और जैसे ही तुम नदी से अपना रुख घुमाओगे, तो तुमने वापस जो है वो नदी से वापसी की तरफ चल पड़ना है। पीछे मुड़कर तुमने नहीं देखना। तुम्हें कैसी भी आवाज़ आए, तुम्हें कैसा भी शोर हो, कैसी भी बात हो, तुमने किसी भी शक्ल में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो मुरीद ने कहा कि ठीक है, मैं उस नदी पर जाऊंगा और आपके कहे के मुताबिक मैं ये सारा अमल करूंगा। तो वो मुरीद जो था, वो अगले ही दिन सुबह सुबह उस नदी पर पहुंच गया। अब वहाँ पर पहुंचकर उसने क्या किया कि नदी के किनारे पर खड़ा हो गया और अपनी भैंसों को, बछड़ों को, गायों को, जो भी उसकी चीज़ें थी, आवाज़ें दे देकर उनके नाम से उनको पुकारने लगा। जब उनके नाम से उन्हें पुकारने लगा, उनके बारे में जो है उनको आवाज़ें देने लगा, तो जब तमाम के नाम ले बैठा, तो वहाँ से उसने अपना रुख पलटाया और चलना शुरू कर दिया वापसी की तरफ। अब वो चलता जा रहा है और उसे अपने पीछे जो है ना बड़ी हरकत, बड़ी आवाज़ें गायों की, भैंसों की, बछड़ों की इसी तरह से महसूस होती चली जा रही हैं। लेकिन वो सरकार के कहे के मुताबिक चलता जा रहा है, कदम का कदम आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन पीछे मुड़ कर के नहीं देख रहा। अब उसके दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा मुड़कर देखूं कि पीछे हो क्या रहा है। लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, तो उसे अपने सरकार की बात याद आ जाती है कि बड़ी सरकार ने कहा था कि तुमने पीछे नहीं मुड़ना है। इसी तरह से वो चलता गया, चलता गया, चलता गया। लेकिन कहते हैं कि इंसान के सब्र का भी कोई बांध होता है। जब काफ़ी देर आगे चलने के बाद, काफ़ी कदम आगे चलने के बाद, वो इस जगह एक मुकाम पर पहुंचा। अब उससे सब्र नहीं हो रहा था, उससे रहा नहीं गया। उसने क्या किया कि उसने वहाँ से मुड़कर पीछे देखा। क़ारीन कराम जो कहानी सुन रहे हैं, जो दास्तान सुन रहे हैं हज़रत इमाम बरी सरकार की करामतों की, उनको बताता चलूँ कि उस वक़्त उसकी तमाम गाय, भैंसें, बछड़े सब नदी से बाहर आ चुके थे। एक संडा यानी भैंसा आखिरी था, जो कि अभी उस नदी से बाहर निकल रहा था। वो आधा नदी के अंदर था और आधा नदी के बाहर था। जब इस ग्वाले ने, इस गुज्जर ने मुड़ करके देखा, तो इसकी नज़र अपने उस भैंसे पर पड़ी, जो कि आखिरी रह गया था। आधा वो पानी के अंदर था और आधा वो पानी के बाहर था। वो वहीं पर पत्थर का हो गया। जो लोग हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर जाते हैं, हाज़री देते हैं, उनको उस जगह का भी, वहाँ के जो खादम हैं, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, उस जगह के बारे में भी बताते हैं जहाँ पर संडा पत्थर यानी भैंसा पत्थर हुआ था। अगर वो लोग वहाँ पर भी जाना चाहें और उस भैंसा पत्थर को देखना चाहें, तो आपको ये बताता चलूँ कि ये एक बड़ी वाज़िया निशानी मौजूद है, क्योंकि वो भैंसा आज भी आधा पानी में और आधा पानी के बाहर है। और अब उसकी जो पानी से बाहर हिस्सा है, जो पत्थर का हिस्सा हो चुका है उसका, वो हिस्सा उसका मतलब कि काफ़ी सारा पत्थर टूट चुका है। लेकिन देखने वाले, समझने वाले बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक भैंसा है, ये एक संडा है कि जो सरकार के
کرامت کی وجہ سے پتھر کا ہو گیا۔ تو دوستو، میں نے آج آپ کو حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف اور دو چھوٹے چھوٹے ان کے واقعات جو کہ ان کی کرامت سے بھرے ہوئے تھے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو یہاں سے اب آپ کو یہ بات بڑی اچھے طریقے سے پتہ چل گئی ہوگی کہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کس طرز کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کا کس قدر ان پر فضل و کرم تھا، اور حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی ہستی میں کے دربار پر اگر آپ نے ابھی تک حاضری نہیں دی تو پھر آپ جو ہے پہلی فرصت میں حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری ضرور دیں، اور وہاں پر جا کر کے آپ کی جو بھی منت ہے، جو بھی خواہش ہے، ایک دفعہ ضرور سرکار کے حضور رکھیں تاکہ وہ آپ کی اللہ تک سرکار کے ذریعے سے پہنچ جائے۔ یاد رکھیے، کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہی کرتی ہے، اور آپ نے جا کر کے وہاں پر دعا بھی اللہ سے ہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی ہر مراد کو پوری کرے گا، لیکن وہاں پر جا کر کے اگر آپ اپنی کوئی منت مانگتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ شہزادے کے دربار پر جائیں گے اور اس کے بعد آپ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ لوہے دندی دیکھیں، یا پھر اگر اس سے بھی زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہو آپ وہاں راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں اپنے کسی عزیز کے گھر میں رک سکتے ہیں، 1 2 3 دن وہ آپ کو رکھ سکتا ہے، تو پھر آپ سنڈا پتھر بھی دیکھنے کے لیے جائیں، اور سنڈا پتھر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سرکار کی مزید کرامتوں کا پتہ چل جائے گا۔ پری پتھر، دیو کی لات پتھر، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، سانپ، ٹھواں بچھو، یہ تو آپ کو امام بری سرکار میں لوہے دندی میں ہی سارا کچھ مل جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں کہ جو لوگ دوسرے شہروں سے جو ہے وہ سرکار کے پاس آنا چاہیں، سلام کرنے کے لیے آنا چاہیں، ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے یہ جاننا بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ کسی بھی لاہور سے، کراچی سے، ملتان سے، سکھر سے، بہاولپور سے، کسی جگہ سے بھی آپ کا تعلق ہے اور آپ امام بری سرکار جانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس بھی گاڑی میں اپنی بیٹھیں گے، جہاں سے بھی آپ نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے جوڑ، اس کو فیض آباد بولتے ہیں، فیض آباد میں آپ اتریں گے۔ فیض آباد میں آپ اتریں گے، وہاں سے جب آپ فیض آباد سے اتریں گے تو وہاں سے بری امام سرکار کے لیے آپ کو ویگنیں مل جائیں گی جو کہ سیدھی بری امام سرکار دربار کے پاس جاتی ہیں۔ وہاں سے سلام کرنے کے بعد جب آپ واپسی کا قصد کریں گے تو تب بھی آپ دوبارہ فیض آباد میں ہی آئیں گے، اور وہاں سے آپ کو پورے پاکستان میں کہیں کے لیے بھی گاڑی جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور اگر آپ کو وہاں سے پورے پاکستان کے لیے گاڑی نہیں ملتی تو آپ پیر ودائی چلے جائیں گے، جو کہ راولپنڈی میں بہت بڑا اڈہ ہے بسوں کا، ویگنوں کا۔ پیر ودائی موڑ سے آپ کو گاڑی مل جائے گی، پیر ودائی اڈے سے آپ کو گاڑی مل جائے گی، اور یہی آپ کے جو ہے وہ واپسی کے سفر کی جو ہے وجوہات بنے گی۔ جب آپ بری امام سرکار جائیں گے اور اگر آپ نے وہاں پر اپنی رہائش اختیار کرنی ہے تو وہاں پر سرائے کا سسٹم ہے، وہاں پر لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ سے پیسے لے کے، شناختی کارڈ لے کے آپ کو وہاں پہ ٹھہراتے ہیں، اور کھانا وغیرہ آپ وہاں پہ ہوٹلوں سے کھا سکتے ہیں۔ دیگر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ ایک بہت بڑا بازار جو ہے وہ ملے گا، وہاں سے آپ کو چادریں، پھول، مکھانے اور ہر چیز جو ہے وہاں پہ ملے گی، پکی پکائی دیگیں ملیں گی چڑھاوے کے لیے، اور بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ میں آپ کو ساری معلومات اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حضور سلام کا ارادہ بنے اور آپ بری امام سرکار کا وزٹ کرنا چاہیں تو آپ کو ان تمام باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا راولپنڈی یا اسلام آباد میں کوئی عزیز رہتا ہے تو پھر وہ تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ آپ سیدھا اس کے گھر جائیں گے اور وہ آپ کو پرائیویٹ گاڑی میں یا پھر جیسے بھی وہ آپ کو لے کر کے جائے گا حضرت امام بری سرکار کے دربار میں، وہ آپ کو سیر کروائے گا۔ اگر آپ اپنے کسی عزیز کے گھر جاتے ہیں تو پھر آپ تو بڑی آسانی سے لوہے دندی بھی جا سکتے ہیں، سرکار کا روضہ مبارک بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ سنڈا پتھر یعنی بھینسا پتھر بھی دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سرکار امام بری کے
بارے میں جو معلومات میں نے آپ لوگوں کو دی ہے، یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ان بزرگوں کے بارے میں بہت سی باتیں جاننے کا موقع ملا ہوگا، اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کس قدر کرامت جو ہے وہ ان بزرگوں کو اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی تھی۔ تو آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔